ناول تیری یاد کی آنچ، جس کے رائٹر ہیں انا الیاس، یہ اس کی 6ٹھی پارٹ ہے اور ناول بہت انٹرسٹنگ ہے، بہت زیادہ ہی انٹرسٹنگ ہے۔ اور ناول شروع کرنے سے پہلے میری وہی ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آپ کو نہیں پتہ یہ سبسکرائب میرے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے۔ جتنی بار کوئی سبسکرائب کرتا ہے میں کیا بتاؤں کو، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے، میرا دن بن جاتا ہے۔ اور صرف دن بنانے کی بات نہیں ہے، یہ میرے لیے بہت ضروری ہے، بہت 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 زیادہ ضروری ہے کہ ایٹ لیسٹ میرے سبسکرائبر تھاؤزنڈز میں تو پہنچیں، ورنہ میں یوٹیوب پر ٹک نہیں پاؤں گی۔ تو جیسا کہ میں بار بار کہتی ہوں کہ سبسکرائب ضرور کیجیے، ضرور کیجیے، تو پلیز کر دیجیے سبسکرائب۔ پھر ہم ناول شروع کرتے ہیں۔ سبگا اور غازی کی مہندی تک وشا کافی بہتر ہو چکی تھی۔ داؤد اور حفصہ نے سب گھر والوں سے بات چیت کر کے کسی نہ کسی طرح سب کو منا لیا تھا کہ وہ فاتح کو شادی میں آنے دیں۔ دیکھیے بھائی صاحب، وہ سب لوگ جو مناب اور فاتح کے رشتے کو لے کر ہم پر کیچڑ اچھالتے ہیں، کم از کم انہیں بات کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابھی زوفیشا کی شادی پر ہم نے کس مشکل سے سب کے سوالوں کے جواب دیے ہیں۔ اب یہاں ہوتے ہوئے کیا لوگ باتیں نہیں بنائیں گے کہ فاتح شامل کیوں نہیں ہے؟ وہ جس پروفیشن میں ہے سب جانتے ہیں کہ وہ آج کل پاکستان میں اور اسی شہر میں موجود ہے۔ داؤد نے انہیں جذباتی طریقے سے گھیرا۔ میں اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتا اور تم کہہ رہے ہو؟ وہ ہٹیلے انداز میں بولے۔ میں جانتا ہوں، مگر بہتر یہی ہے کہ ابھی آ جانے دیں، بعد میں آپ نے جو کچھ کہنا ہوگا اس سے کہہ لیجیے گا، مگر اس موقع پر یہ سب کرنا عقل مندی نہیں۔ اور آپ تو اتنے فہم و فراست والے ہیں، خود سوچیں، باتیں تو ہمیں ہی سننی پڑیں گی۔ داؤد کی بات پر وہ خاموش رہے۔ ٹھیک ہے، مگر وہ یہاں رہے گا نہیں، جہاں بھی رہتا ہے وقت کے وقت آئے گا اور پھر چلا جائے گا۔ میں اسے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتا۔ انہوں نے تنبیہ کی۔ جی جی ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے شکر کا کلمہ پڑھا۔ سمد اور عارفہ کو بھی منانا بے حد مشکل تھا، مگر سب نے مل ملا کر منا ہی لیا۔ مناب ابھی لا علم تھی کہ فاتح سبغہ اور غازی کی شادی میں شریک ہو رہا ہے۔ نکاح چونکہ پہلے ہی ہو چکا تھا، لہٰذا مہندی والے دن ہی رخصتی کا انتظام کیا گیا تھا اور اگلے دن ولیمہ رکھا گیا تھا۔ عارفہ کے گھر کے لان میں سب انتظام تھا۔ مناب آج کے دن سبغہ کی جانب سے شریک ہو رہی تھی اور ولیمے والے دن واجد لوگوں کی طرف سے شامل ہو رہی تھی۔ سبغہ تیار ہو کر آ چکی تھی، مناب بھی تیار تھی، مگر ابھی تک باہر نہیں گئی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی دولہا والوں کی آمد کا شور مچا۔ لو جی آ گئے۔ مناب سبغہ کو چوڑیاں پہنانے میں مصروف تھی، شرارت سے اسے دیکھ کر کہا۔ سبغہ نے ہولے سے مسکرا کر اسے دیکھا، خدشات بھی تھے کہ نہ جانے فاتح کے آنے پر اس کا ری ایکشن کیا ہوگا۔ ممی، آپ کو پتہ ہے کون آیا ہے؟ وشا بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کے سر پر اب بھی ایک پٹی بندھی ہوئی تھی۔ خوشی سے پھولے ہوئے سانسوں میں اس نے ماں کو اطلاع دینی چاہی۔ مناب نے سبغہ کا ہاتھ چھوڑ کر اس کی جانب مسکرا کر دیکھا، جو پیلے اور اورنج شرارے پر گوٹا بھری شرٹ پہنے کوئی پری لگ رہی تھی، ماتھے پر چھوٹی سی بندی لگائے وہ بے حد پیاری لگ رہی تھی۔ کون آیا ہے؟ اس کی بلائے لیتے مناب نے محبت سے پوچھا۔ پاپا آئے ہیں۔ اس نے اپنی طرف سے ماں کو بہت بڑی اطلاع دی۔ یہ اطلاع واقعی بہت بڑی تھی۔ مناب کے مسکراتے لب سکڑے، گردن موڑ کر سبغہ کو دیکھا۔ اس کے سر جھکانے پر وہ سمجھ گئی کہ سبغہ باخبر تھی۔ اچھا آپ جاؤ، مناب نے لہجہ ہموار رکھتے وشا کو باہر بھیجا۔ تم جانتی تھی؟ مناب نے سبغہ کو دیکھتے شکوہ کیا۔ چلو بھائی، اسے باہر لے جانے کا اندیہ آیا ہے۔ ہنا بھابھی یکدم کمرے میں آئی۔ مناب خاموش ہو گئی۔ تاروں بھرے دوپٹے کے سائے میں سبغہ کو لے کر باہر نکلی۔ تاروں بھرے دوپٹے کے سائے میں سبغہ کو لیے وہ باہر آئی۔ دوپٹے کے اگلے 2 کونوں کو عائشہ اور ہنا تھام رکھا تھا اور پچھلے 2 کونوں کو سبغہ کی فرینڈز نے، جبکہ سبغہ کے ساتھ مناب بھی دوپٹے کے سائے میں تھی۔ سبغہ کی ایک جانب مناب اور دوسری جانب وشا اس کا ہاتھ تھامے ہوئے تھے۔ لان میں داخل ہوتے ہی کتنی نظریں ان سب پر اٹھی۔ دلہن بنی سبغہ سب کو مبہوت کیے دے رہی تھی۔ اورنج گرین اور شاکنگ پنک غرارے اور شرٹ میں ملبوس، خوبصورت سے میک اپ میں سر پر ماتھا پٹی لگائے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ گرین شلوار قمیض پر سنہرا دوپٹہ گلے میں ڈالے غازی کی نگاہیں اس پر جم سی گئی تھی۔ سب کی نگاہیں سبغہ کو دیکھ رہی تھی، مگر 2 نگاہیں اس کے ساتھ سجی ہوئی مناب پر جمی تھی، اور وہ فاتح کے علاوہ بھلا کس کی ہو سکتی تھی؟ ڈارک بلو شرٹ پر یلو دوپٹہ لیے سترنگی غرارہ پہنے، ماتھے پر جھومر لگائے، بالوں کو خوبصورتی سے سیٹ کیے، سنجیدہ سے چہرے والی مناب فاتح کی دھڑکنیں منتشر کر رہی تھی۔
وہ خود بھی سفید شلوار قمیص پر بلو واسکٹ پہنے، آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگائے بے حد وجی لگ رہا تھا۔ جھرمٹ میں سبغہ کو اسٹیج تک لایا گیا۔ فاطق سب رشتہ داروں سے مل چکا تھا۔ وہ سب جو مناب اور فاطق کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ان کی علیحدگی ہو چکی ہے، اب خاموش تھے۔ مناب فاطق کی نظریں مسلسل خود پر محسوس کرنے کے باوجود اسے نظر انداز کر رہی تھی۔ اب وہ کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتی تھی۔ وہ اتنی آسانی سے وہ سب نہیں بھول سکتی تھی۔ عارفہ، صمد، واجد، خاور اور عسیس فاطق سے کھینچے کھینچے تھے، مگر باقی سب بہت نارمل انداز میں اسے مل رہے تھے۔ مناب سبغہ کو مہندی لگاتے ہی رہائشی حصے کی جانب چلی گئی۔ اور تو کوئی نہیں، مگر سبغہ اور فاطق کی نظروں سے اس کا اندر جانا چھپ نہیں سکا۔ کھانا کھل چکا تھا، سب کھانے میں مصروف تھے۔ غازی چہک رہا تھا، مجھے اندر جانا ہے۔ سبغہ کے قریب اس لمحے ساتھ بیٹھے غازی کے سوا کوئی نہیں تھا۔ غازی نے کسی قدر چونک کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ طبیعت ٹھیک ہے؟ تشویش سے اس کے سجے ہوئے چہرے کو دیکھا جو اس لمحے بے حد سنجیدہ تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، مگر مجھے ابھی اندر جانا ہے۔ آپ کسی کو بلا کر کہیں کہ مجھے اندر جانا ہے۔ جھکی پلکوں کو ہولے سے اٹھا کر ایک لمحہ غازی کو دیکھا۔ میں کہتا ہوں۔ غازی نے ادھر ادھر دیکھا۔ زوفیشا کی نظر جیسے ہی اس پر پڑی، غازی نے پاس آنے کا اشارہ کیا۔ میں اگر کوئی فیصلہ کروں، آپ میرا ساتھ دیں گے؟ زوفیشا کو اسٹیج کی جانب بڑھتا دیکھ کر سبغہ نے تیزی سے کہا۔ کیا مطلب؟ غازی کو کچھ کھٹکا۔ سبغہ کا انداز عام نہیں تھا۔ میں جو کچھ کروں گی سب کے بھلے کے لیے۔ زوفیشا کے آتے ہی اس کی بات ادھوری رہ گئی۔ مجھے کمرے میں جانا ہے تھوڑی دیر کے لیے۔ زوفیشا کے استفسار پر سبغہ نے کہا۔ ہاں ہاں چلو۔ وہ سمجھی اسے کچھ چاہیے، فوراً اس کا ہاتھ تھام کر نیچے اتارا۔ سبغہ کا ادھورا جملہ غازی کو شش و پنج میں مبتلا کر گیا۔ زوفیشا اسے لیے اس کے کمرے میں آئی جہاں مناب صوفے پر خاموش بیٹھی تھی۔ کیا ہوا بھابھی؟ آپ باہر بھی نظر نہیں آئیں؟ زوفیشا نے اسے یوں خاموش بیٹھے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بس طبیعت ٹھیک نہیں، میں آتی ہوں۔ تم کیوں آئی ہو اندر؟ زوفیشا کو تسلی دیتے وہ چھمبے سے سبغہ کو دیکھتے بولے۔ آپ پھر سبغہ کو لے آئیے گا۔ زوفیشا عجلت میں باہر نکل گئی۔ تم کیوں اندر آئی ہو؟ سبغہ اس کے سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ مناب اس کا انداز دیکھ کر حیران ہوئی، پھر اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی گہری سانس بھر گئی۔ تم اچھی طرح جانتی ہو کہ میں کیوں آئی ہوں۔ میں اس شخص کی موجودگی ایک لمحے کے لیے برداشت نہیں کر سکتی۔ مناب کے لہجے میں فاطق کے لیے نفرت ہی نفرت تھی۔ ہاں میں جانتی ہوں، اور میں وہ سب بھی جانتی ہوں جو تم نہیں جانتی آپا۔ سبغہ کے لیے اب مزید کچھ چھپانا محال تھا۔ کیوں وہ شخص کسی کے کیے کی بھی سزا کاٹے؟ کیا جانتی ہو تم؟ پہلے بھی تم مجھے کہہ چکی ہو۔ آخر ایک قصوروار شخص کو تم سب بے قصور کیسے مان سکتے ہو؟ تمہیں میری کوئی تکلیف یاد نہیں؟ میں نے کیسے اس شخص کی بے وفائی کو سہا ہے؟ وہ حیرت سے اپنی بہن کو دیکھ رہی تھی۔ بے وفا مت کہو، اس نے تم سے کوئی بے وفائی نہیں کی۔ سبغہ اس لفظ پر تڑپ گئی۔ وہ آج بھی فاطق کی آنکھوں میں بسی مناب کی محبت سے واقف تھی۔ وہ کیسے یہ لفظ اس کے لیے برداشت کرتی؟ تو کیا کہوں، خواہشوں کا مارا انسان؟ مناب ایک ایک لفظ چبا کر بولی۔ نہیں، خواہشوں کا مارا نہیں، ایک بیوقوف انسان جسے اس کے باپ اور اس کی پھپھو نے بیوقوف بنایا۔ سبغہ کی بات پر مناب نے اسے الجھ کر دیکھا۔ اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ اپنے بچپن کے جنون اور شوق کی تکمیل کے لیے تمہارا، ماموں کا اور ہم سب کا دل دکھانے کا مجرم بنا، مگر وہ وہاں جا کر بھی کسی کو نہیں بھولا۔ تم نے تو اس سے اپنے رابطے ختم کر ہی دیے۔ ہم میں سے بھی کسی نے اس کی کوئی بات نہ سنی۔ ہم اسے قصوروار گردانتے گئے، جس نے ہر کچھ مہینوں بعد ماموں کو فون کر کے معافی مانگی اور تم تک آنے کی التجا کی، مگر ماموں اور امی نے اس کی خواہش کے ساتھ ایسی ضد لگائی کہ اسے اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا۔ وہ جب کال کر کے ان دو لوگوں سے معافی مانگتا، یہ دونوں بے دردی سے اسے ذلیل کرتے، حتیٰ کہ وشا کی پیدائش کے بعد جب اس نے مناب کو اپنے پاس بلانے کا فیصلہ ماموں اور امی کو سنایا تو ان دونوں نے تم سے خلا کے پیپر سائن کروا کر اسے بھیجے اور اسے کہا کہ وہ تمہارے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ سبغہ کے انکشاف مناب کی ہستی کو ہلا گئے۔ خلا کے پیپرز؟ مگر میں نے ایسے کوئی پیپر سائن نہیں کیے۔ مناب نے سبغہ کو جھٹلایا۔ تم یاد کرنے کی کوشش کرو کہ کبھی تم سے ماموں یا امی نے وشا کی پیدائش کے فوراً بعد کوئی پیپر سائن کروائے تھے؟ سبغہ نے اسے ذہن پر زور دینے کا کہا۔ مناب ششتر سوچنے کی صحیح کرنے لگی۔ ایک دم جھماکا ہوا۔ ماموں نے ایک بار کچھ پیپر سائن کروائے تھے، مگر انہوں نے تو کہا تھا کہ میرے اکاؤنٹ کے پیپرز ہیں۔ میں اتنی نڈھال تھی ان دنوں کہ میں نے وہ پڑھے بغیر سائن کر دیے۔ وہ حیرت زدہ سی سوچ کر سبغہ کو بتانے لگی۔ وہ خلا کے پیپرز تھے آپا۔
सबगा की आंखों से अश्क बहे। मामू और अम्मी ने किसी को नहीं बताया, और जब वो पेपर्स फातक भाई को मिले, तुम सोच सकती हो उन पर क्या गुजरी होगी। और फिर बाकी के साल उन्होंने सिर्फ इस डर से तुमसे या किसी और से राब्ता नहीं किया कि तुम फिर से खुला ना मांग लो। वो शख्स इतना कसूरवार नहीं आपा जितना मैं और तुम और सब उसे समझते हैं। वो आज भी सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता है। सबगा ने रुक कर आंसू साफ किए। मनाब पथराई आंखों से उसे देख रही थी। तुम तो यहाँ अपनों के दरमियान थी, वो वहाँ अकेला था, हर दुख, हर तकलीफ, हर ठोकर खाने के लिए। उससे ज़्यादा अकेलापन तुमने नहीं सहा। तुम्हारी हर तकलीफ पर फाय रखने के लिए हम सब सेकंड से पहले मौजूद होते थे। सबगा ने गहरी सांस भरी। मनाब की आंखों से आंसू रवा थे। हमेशा औरत ही मजलूम नहीं होती, कभी कभी मर्द भी मजलूम होता है। उसने ये सब इसीलिए नहीं बताया कि वो अपने बाप की इज्जत रखना चाहता था, वो हमारी माँ की इज्जत रखना चाहता था। और अब जब वो वापस आया है और उसने मामू से राब्ता किया, तुम जानती हो मामू ने से क्या धमकी दी? सबगा ने रुककर उसके तासरात जांचे। उन्होंने मामी को तलाक देने का कहा। मनाब ने कर्ब से आंखें बन की। मामू की आना ना सिर्फ उन्हें ले डूब रही है, बल्कि वो ये नहीं जानते कि उस जिद के पीछे वो कितने रिश्तों को दाव पर लगा रहे हैं। मैं आज तब यहाँ से रुखसत होंगी जब तुम फातक भाई को माफ़ करने का मार्जिन दोगी, वरना मैं इस घर से नहीं जाऊँगी। बहुत हो गया, आप अपनी आंखें खोलो, उस बंदे को खुद परखो। अगर उसे तुमसे मोहब्बत ना होती तो वो अपनी दुनिया सजा चुका होता। वो अब तक अकेला है तो ये इस बात का सबूत है कि वो तुम्हारे अलावा किसी को अपनी ज़िंदगी में लाने का ख्वाह नहीं है। ये सबूत है कि वो तुमसे अब भी सच्ची मोहब्बत करता है। क्या उसे लड़कियों की कमी है? नहीं आपा, लड़कियां मरती हैं उस पर, मगर एक मर्द की मोहब्बत की सच्चाई का पैमाना यही है कि वो इतनी रंगीनियों के बावजूद अपने असल रंग को ना भूले। तुम्हारे मोहब्बत की रंग ही उसके वजूद से अब भी फूटती है। वो जब जब तुम्हें देखता है उसकी आंखों में सिर्फ तुम्हारा अक्स होता है। वो रिश्ता को जोड़ने का ख्वाहिशमंद है, तभी तो हर किसी से माफ़ी मांग रहा है। सबगा उसे हर तरह कायल करने को तैयार थी। मनाब के पास कहने को कुछ न था। वो किस किस रिश्ते के लिए रोती। मामू जिन्हें अपना सबसे बड़ा खैर खा समझती थी, वो उसे यूं धोखा दे गए। वो फातक के नाम से जुड़े अपने नाम को कभी अलग नहीं करना चाहती थी, मगर वो अपनी ज़िद में औलाद से तो हाथ धो रहे थे। उसे भी उम्र भर की तकलीफ़ से दो चार करना चाहते थे। और ना सिर्फ मामू बल्कि उसकी अपनी माँ। एकदम दरवाज़ा खुला। आरफा अंदर आई। तुम बाहर से अंदर क्यों आई? वो हैरत से सबगा को देख रही थी। तुम्हें क्या हुआ है? दफ़ा करो उस मनहूस को। मनाब से पूछते उन्हें यही समझ आई कि फातक के आने की वजह से वो परेशान है। फातक के लिए उनके लहजे में नफ़रत थी। उस मनहूस ने तो जो कुछ किया, मगर आपने अपनी बेटी के साथ क्या किया? सबगा ने तलखी से कहा। क्या मतलब? क्या बकवास कर रही हो? उन्होंने सबगा को डपटा। मैं अपनी बकवास बंद कर लेती अगर आप ये मान लें कि आपने मामू के साथ मिलकर मनाब से खुला के पेपर साइन करवाए। सबगा की बात पर वो सुन रह गए। सबगा, वो दबे दबे लहजे में गुस्से से बोली। बाहर बैठे मेहमानों का भी ख्याल था। चले ठीक है, अगर मैं झूठ कह रही हूँ तो आप अभी मेरे सर की कसम खा कर कहें कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। फातक झूठा है, आपने कभी भी ऐसा कुछ नहीं सोचा। सबगा नीडर अंदाज में उनके करीब जाते हुए बोली। ऐसा कुछ नहीं हुआ, मनाब ये गलत कह रही है। आरफा मनाब के करीब गई। उसके कंधे पर हाथ रखते हुए उसे यकीन दिलाना चाहा, मगर उनके लहजे की लड़खड़ाहट ही यह बात बताने के लिए काफ़ी थी कि ऐसा हुआ है। मनाब ने रोते हुए धुंधलाई आंखों से माँ को देखा। दुख, अफसोस, क्या क्या नहीं था उन नज़रों में। आपका तो लहजा आपके सच की चुगली खा रहा है। सबगा तलखी से बोली। समझ भी दरवाजे के बीचों बीच खड़े हैरान नज़रों से अंदर का मंजर देख रहे थे। क्या हो रहा है ये? तुम दोनों क्यों रो रही हो? वो हैरान होते मनाब और सबगा को रोता देख रहे थे। अपनी माँ के किए पर रोए ना तो और क्या करें? सबगा ने तलखी से कहते आंसू पूछे इनसे, इन्होंने क्यों मनाब को फातक भाई से अलग करना चाहा? पूछे इनसे, क्या गाना एक जुर्म है? अगर जुर्म है तो आइंदा हम में से किसी के घर में गाने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए। अगर ये जुर्म है तो शादियों पर गाना बजाना नहीं। अगर ये जुर्म है तो एक हफ्ते से घर में ढोलक क्यों बज रही है? अगर ये जुर्म है तो गले में आने वाले आंसुओं के गोले ने उसे मज़ीद बोलने नहीं दिया। आंसू पीते सबगा फिर से बोलने की हिम्मत मजतमा करने लगी। एक ख्वाहिश ही थी ना उस शख्स की, मगर मामू और अम्मी ने तो न जाने कौन कौन से बदले निकाले।
آپ جانتے ہیں انہوں نے اور ماموں نے مل کر خلا کے پیپرز مناب سے سائن کروا کر فاتق بھائی کو بھیجے۔ آپ جانتے ہیں ان دونوں کا ان سے رابطہ تھا، نہ صرف رابطہ تھا بلکہ یہ بھی جانتے تھے کہ وہ دنیا کے کون سے کونے میں رہتے ہیں، مگر اتنے سال ان دونوں نے فاتق بھائی کے لیے نفرت انڈیلی ہمارے اندر، اس کے اندر۔ صبغہ نے مناب کی جانب اشارہ کیا۔ سمجھ ششتر یہ سب سن رہے تھے۔ عارفہ، وہ صدمے سے بولے۔ عارفہ پریشان ہاتھوں کی انگلیاں مروڑتے بے بسی سے سب کو دیکھ رہی تھی۔ تو کیا کرتی؟ میری پھول سی بچی کو وہ بے درد ایسے چھوڑ گیا تھا۔ جب اسے پوچھا کہ گانا بجانا ختم کر دیا ہے، اس نے ہم سے جھوٹ بولا۔ ماں ہوں، تکلیف ہوتی تھی اسے یوں تنہا دیکھ کر، اسی لیے شادی نہیں کی تھی اس کی، یہ شوہر کے فراق میں اپنی زندگی گزارے۔ وہ بھی پھٹ پڑی۔ تو جب وہ اسے بلانے کی بات کر رہا تھا، آپ دونوں نے یہ حرکت کیوں کی؟ صبغہ نے ان کی بات کاٹی۔ بس کریں امی، آپ اور ماموں دونوں نے ان سے ضد باندھی تھی، مان لیں، وہ تھک کر بولی۔ اور تم، میری رخصتی کا دار و مدار تمہارے فیصلے پر ہے۔ آپ دونوں بھی سن لیں، جب تک یہ فاتق بھائی کو معاف کرنے کا فیصلہ نہیں کرتی، میں یہاں سے رخصت نہیں ہوں گی۔ اس کے اٹل فیصلے پر مناب نے بے بسی سے اسے دیکھا۔ صبغہ، یوں مت کرو، وہ کڑلائی۔ نہیں آپا، بہت ہو گیا، میں اب اور تمہیں کسی اور فیصلے کی بھیٹ نہیں چڑھنے دوں گی۔ اپنی زندگی کا فیصلہ اب خود کرو۔ صبغہ اپنا فیصلہ سنا کر کمرے سے باہر نکلی، مگر کمرے کی دہلیز سے باہر نہیں نکل سکی۔ ساکت نظروں سے کچھ فاصلے پر کھڑے غازی کو دیکھا۔ وہ اتنے پیارے شخص کو کس جرم کی سزا دے رہی تھی، یہ سوچتے ہی آنسو پھر سے آنکھوں میں جمع ہوئے۔ چند قدم بڑھا کر اس کے قریب آئی۔ یہ سب اس وقت بہت ضروری تھا ان دونوں کا رشتہ بچانے کے لیے۔ ہمیں اگر تھوڑی سی قربانی دینی پڑ جائے تو کیا برا ہے؟ صبغہ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسے اسے بتائے کہ وہ شخص اس کے لیے بہت اہم ہو چکا ہے۔ وہ آج کا فیصلہ اس سے دور ہونے کے لیے نہیں کر رہی۔ پلیز کسی غلط فہمی کو دل میں مت آنے دیجیے گا۔ میرے لیے آپ اور یہ رشتہ بہت اہم ہے۔ مجھے معاف۔ غازی نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروایا۔ معذرت مت کرو، پہلی بار تو ان نظروں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے۔ محبت کو یہ اعتراض نہیں، میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ غازی نے محبت سے اس کے حسین سراپے کو دیکھا۔ مجھے کوئی گلہ نہیں، اپنے جان سے پیارے رشتوں کے لیے اگر کچھ دن اور یہ دوری سہنی پڑ بھی گئی تو ہم سہ لیں گے۔ صبغہ نے آنسو چھلکاتی آنکھوں سے اپنے سے چند انچ کے فاصلے پر کھڑے غازی کے کندھے پر ہولے سے سر رکھ کر آنسو بہائے۔ پہلی بار اسے ایسا لگا کہ دنیا میں وہ واحد شخص اب غازی ہے کہ جس کے کندھے پر سر رکھ کر وہ اپنے سارے دکھ بھول سکتی ہے۔ اور غازی، وہ تو سانس روک کے اس کی پیش قدمی پر حیران تھا، آنکھیں بند کر کے صبغہ کے وجود سے اٹھتی خوشبو کو خود میں بسایا۔ یہ خود سپرد کی، کچھ دن کی دوری کے لیے زیادہ راہ ہے۔ تھینکس۔ اس کے پیچھے ہٹتے ہی غازی نے محبت سے اس کی سبھی پیشانی کو چومتے محبت سے چور لہجے میں کہا، تھینکس ٹو یو ٹو۔ صبغہ کے لیے نظریں اٹھانی دو بھر ہو گئیں۔ اپنا خیال رکھنا، اسے تاکید کرتا غازی مڑ کر باہر کی جانب چلا گیا۔ سمد عارفہ کو برا بھلا کہنے لگے۔ ماں ہوں میں اس کا برا کیسے چاہوں گی؟ وہ تڑک کر بولی۔ ماں ہونے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تم اپنی غلطیوں کی سزا ممتا میں لپیٹ کر اس کی زندگی پر ڈالو۔ مائیں تو اولاد کو صبر سکھاتی ہیں، حالات سے لڑنے کے گڑ بتاتی ہیں۔ تم کیسی ماں ہو کہ اسی کے راستے کھوٹے کر رہی تھی؟ مجھے ذرا بھی بھنک پڑتی تو میں کبھی یہ ہونے نہیں دیتا۔ ہم تو اسے برا بھلا ہی جانتے رہے، یہ پتہ ہی نہ تھا کہ اب نہیں اس سب میں ملوث ہے۔ انہوں نے ملامتی نگاہ عارفہ پر ڈالی۔ مناب کو ساتھ لگائے وہ غصے سے عارفہ کو دیکھ رہے تھے۔ بیٹا، کسی کے دباؤ میں آ کر کوئی فیصلہ مت کرنا، جو تمہارے دل کو اب صحیح لگے وہ کرنا۔ کسی کی نظر سے فاتق کو مت دیکھنا۔ اس کے آنسو صاف کرتے وہ اسے ناصحانہ انداز میں سمجھانے لگے۔ اور اب عارفہ، فاتق کے ساتھ تمہارا رویہ ٹھیک نہ ہوا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ اپنے کیے کی معافی آتے ہی مجھ سے مانگ چکا ہے، مگر انہوں نے بات ادھوری چھوڑی۔ جب اللہ انسان کے قصور، اس کے بڑے سے بڑے گناہ معاف کر سکتا ہے، ایسے گناہ جنہیں وہ اکیلے میں سوچ کر خود سے شرمسار ہو جاتا ہے، تو پھر تم، میں یا کوئی اور کون ہوتے ہیں فاتق کو گنہگار ٹھہرانے والے؟ مناب نے ایک خاموش نگاہ باپ کے شفیق چہرے پر ڈالی۔ خدائی اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کے قہر کو مت آزماؤ، بہتر یہی ہے کہ وہ شرمسار ہے، اسے کھلے دل سے معاف کر دو۔ ہم نے اگر یہ سال تکلیف میں گزارے ہیں تو وہ بھی تنہا ہی رہا ہے۔ وہ سچائی سے تجزیہ کر رہے تھے۔ اگر وہ کسی میم کو ساتھ نہیں لایا
اس سے یہ بات کہاں واضح ہوتی ہے کہ اس نے باہر کی رنگینیوں سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوگا۔ مناب جو باپ کی باتوں کو غور سے سن رہی تھی، فیصلے میں ترمیم کر رہی تھی، ماں کی بات سن کر پھر سے کنفیوز ہوئی۔ بس کرو عارفہ، مجھے سختی پر مجبور مت کرو۔ تم جانتی ہو تم بہتان کے مرتکب ہو رہے ہو۔ کسی بھی ثبوت کے بنا کسی نیک اور شریف شخص کے بارے میں اتنی بڑی بات کرنا اللہ کے نزدیک کبیرہ گناہ ہے۔ اپنی ضد کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں گناہ پر گناہ مت سمیٹو۔ سمد نے فوراً انہیں ٹوکا، اور اب مزید مناب کے سامنے اول فول بول کر اس کا ذہن پراگندہ مت کرو۔ انہیں تنبیہ کی، بیٹا آپ جلد فیصلہ کرو، باہر مہمان بیٹھے ہیں، یوں یہ سب ٹھیک نہیں ہے۔ سمد اسے واضح ہدایت دیتے عارفہ کو لیے باہر نکل گئے۔ وہ تھک کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ اتنی جلدی یہ فیصلہ مشکل تھا۔ وہ کیسے اس شخص کو معاف کر دے؟ کیا اتنا ہی آسان ہے ایک اور موقع دینا؟ وہ سر تھام کر رہ گئی۔ اف میرے اللہ، میری مدد کر، صبغہ نے کس مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اتنے مہمان باہر بیٹھے، میں اتنی جلدی کچھ سوچنے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ میری بہن جس نے ہمیشہ ہر حال میں میرا ساتھ دیا، میں اپنی وجہ سے اس کی خوشیاں برباد نہیں کرنا چاہتی۔ مجھے اچھا فیصلہ کرنے کی توفیق دے۔ وہ چہرہ ہاتھوں میں ڈھانپے اللہ سے مخاطب تھی، اور وہی تو ہے ہماری شہ رگ سے بھی قریب، جو ہر مشکل میں ہماری ایسی رہنمائی کرتا ہے کہ ہم دنگ رہ جاتے ہیں، جو خود کہتا ہے میں تمہاری شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں، مجھے پکارو، میں تمہاری طرف آؤں گا۔ تو پھر وہ کیسے مناب کو اس لمحے تنہا چھوڑ دیتا؟ وہ تو کبھی اپنے بندوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ آنکھیں بند کی اللہ سے دعا مانگتے یکدم اسے سمجھ کے کچھ دیر پہلے کہے الفاظ یاد آئے، خدائی اپنے ہاتھ میں لے کر اللہ کے قہر کو آواز مت دو۔ آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے وہ کیا کر رہی تھی؟ خدائی ہی تو ہاتھ میں لے رہی تھی۔ سچ جاننے کے باوجود فاطق کو معاف کرنے کو تیار نہیں تھی، اسے ایک موقع دینے کو تیار نہیں تھی کہ وہ اس سے کچھ کہہ سکے، حتیٰ کہ معافی ہی مانگ سکے۔ جب اللہ موقع دیتا ہے تو پھر ہم بندے؟ آنکھیں بند کر کے اس نے ایک گہری سانس لی۔ یہ سب آسان نہیں تھا، مگر اسے کرنا تھا، اپنے ارد گرد موجود لوگوں کی خوشی کے لیے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کے لیے۔ اور جو اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کرتا ہے، اللہ اس کی قدر و منزلت بڑھا دیتا ہے۔ معاف کرنا اسی لیے دنیا کا سب سے مشکل کام ہے، اور اللہ بندوں کو بندے سے ہی دکھ دلوا کر دکھاتا ہے کہ جو مشکل کام تمہیں مشکل لگتا ہے، دیکھو میں کتنی آسانی سے کر جاتا ہوں۔ یہی تو خدائی ہے۔ اپنے آنسو صاف کرتے وہ اپنی جگہ سے اٹھی، صبغہ کے کمرے سے باہر آئی، ادھر ادھر اسے ڈھونڈا۔ زیادہ تردد نہیں کرنا پڑا، وہ عارفہ کے کمرے میں موجود تھی، بیڈ پر بیٹھی تھی۔ وہ اسی کے انتظار میں تھی۔ آہٹ پر سر اٹھا کر سامنے کھڑی مناب کو دیکھا، جو آہستہ آہستہ چلتی اس کی جانب آ رہی تھی۔ میں ایک موقع فاطق کو دینے کو تیار ہوں، مگر اس شرط پر۔ وہ یکدم رکی۔ صبغہ اس کے مقابل کھڑی ہوئی۔ اس شرط پر کہ تم ابھی رخصت ہوگی، یقین کرو میں جو کہہ رہی ہوں وہ کروں گی۔ اسے لب کھولتے دیکھ کر مناب نے فوراً یقین دلایا۔ وعدہ کرو؟ صبغہ نے ہتھیلی پھیلائی۔ وعدہ؟ مناب نے چہرہ جھکا کر آنسو روکنے چاہے۔ میں تمہاری خوشی چاہتی ہوں، ہم سب تمہاری خوشی چاہتے ہیں۔ صبغہ نے محبت سے اسے ساتھ لگایا۔ مناب کا دل چاہا چیخ چیخ کر روئے۔ اللہ، معاف کرنا واقعی بہت مشکل ہے۔ وہ اللہ سے مخاطب ہوئی۔ کچھ ہی دیر بعد مناب صبغہ کو لیے باہر آئی۔ غازی نے اطمینان بھری سانس فضا کے سپرد کی۔ کہنے کو تو اسے کہہ آیا تھا کہ وہ ہر طرح کے فیصلے میں اس کا ساتھ دے گا، مگر اپنے دل کو کیسے سمجھاتا جو صبغہ کے لیے ہی ہمک رہا تھا۔ ایک مطمئن مسکراہٹ اس کے چہرے پر بکھری۔ اب کیا فیصلہ ہوا تھا، یہ تو اس نے گھر جا کر ہی صبغہ سے پوچھنا تھا۔ کچھ دیر بعد ہی سب کی محبتوں کے سائے میں صبغہ رخصت ہو کر مناب کی طرح ہی واجد ولا کی زینت بن گئی۔ فاطق وہیں سے واپس چلا گیا تھا، مگر اس کے نکلنے سے پہلے واجد کا رویہ اس سے ٹھیک ہو چکا تھا۔ فاطق نے غازی سے معذرت کی، جو اسے بار بار گھر چلنے کا کہہ رہا تھا۔ آؤں گا جلد ہی، مگر ابھی دو اہم لوگوں کی معافی سے پہلے نہیں۔ اور وہ دو لوگ کون تھے غازی اچھے سے جانتا تھا، ایک واجد اور دوسری مناب۔ صبغہ کو مناب سجے سجائے کمرے میں بیڈ کے بیچوں بیچ بٹھا کر پیار کر کے اور بیسٹ وشز کہہ کر چلی گئی۔ صبغہ کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے تو ابھی غازی کو سوچنا شروع ہی کیا تھا کہ وہ یوں اچانک اس کا کل مختار بن بیٹھا تھا۔ اس کی اپنے لیے محبت اور دیوانگی سے وہ واقف تھی، مگر وہ ابھی محبت کی پہلی سیڑھی پر ہی کھڑی تھی۔ ابھی تو اس کے جنون تک پہنچنے کے لیے بہت سارا چلنا تھا۔ اس کی سوچوں کو بریک دروازہ کھلنے کی آواز پر لگی، سر مزید جھک گیا۔ دروازہ بند کرتے اس نے صبغہ کو دیکھ کر شکر کا کلمہ پڑھا۔
کچھ دیر پہلے تک اسے لگ رہا تھا کہ وہ آج بھی خالی ہاتھ لوٹے گا، مگر ایسا نہیں ہوا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا وہ سوگا کے قریب بیڈ پر اس کے مقابل بیٹھا۔ بالآخر آپ یہاں آ ہی گئی، مسکرا کر اس کے جھکے سر کو دیکھا۔ ہاں، میں نے کوشش تو پوری کی تھی کہ نہ آؤں، سوگا نے سر ہولے سے اٹھاتے اسے ایک نظر دیکھ کر مسکراہٹ دباتے اسے چڑھانے والے انداز میں کہا۔ جی، مجھے آپ سے یہی امید تھی، غازی بغیر چڑھے آرام سے بولا۔ بھابھی نے کیا کہا؟ پھر اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ فاطق بھائی کو مارجن دینے پر راضی ہو گئی ہے، سوگا نے اسے خوشخبری سنائی۔ شکر ہے، اس نے گویا سکا سانس لیا۔ اپنے پیارے لوگوں کو یوں الگ الگ دیکھنا بہت تکلیف دہ ہوتا ہے، غازی نے بیڈ پر کسی غیر مرئی نقطے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بالکل، سوگا نے اس کی تائید کی۔ ویسے یہ لڑکیوں والے حلیے میں آپ کافی اچھی لگ رہی ہیں، یکدم رخ اس کی جانب کرتے غازی نے چھیڑنے والے انداز میں کہا۔ سوگا اس کی توجہ خود پر مبذول ہوتے دیکھ کر سمٹی، مگر اس کی بات سن کر تیکھے چتونوں سے اسے دیکھا۔ لڑکیوں والے حلیے سے کیا مطلب ہے؟ مجھے آپ نے کب آدمیوں کے گیٹ اپ میں دیکھا ہے؟ وہ برا منا گئی۔ آخری بار بھائی اور بھابھی کی شادی پر آپ کو میک اپ میں دیکھا تھا، اس کے بعد سے تو کوئی شادی ہو یا کوئی اور فنکشن، آپ ہمیشہ اپنی دھلی دھلائی شکل میں ہی نظر آئیں۔ سوگا اس کے تجزیے پر حیران نہ ہوتی تو کیا کرتی؟ آپ کی نظر تب بھی مجھ پر ہی تھی، حیرت کی زیادتی سے اس کی آنکھیں پھٹنے کو تھی۔ تب کیا؟ میری تو ہمیشہ سے نظر آپ پر ہی تھی، وہ اسے مزید حیران کرنے کے لیے مزے سے بولا۔ اف، آپ کتنے نظر باز ہیں، مسکراہٹ چھپاتے وہ سر ہلا کر اسے شرم دلانے لگی۔ مگر آپ کو نکاح سے پہلے کبھی محسوس تو نہیں ہونے دیا نا، غازی نے صاف گوئی سے کہا۔ ہاں، یہ بات تو ہے، اس کی شرافت کی تو وہ قائل تھی، مگر نکاح کے بعد زبردستی رنگ تو پہنائی تھی۔ سوگا کی بات پر وہ ہلکا سا قہقہا لگا کر رہ گیا۔ اس زبردستی کا تانا مجھے کب تک ملتا رہے گا؟ اس کے حسین چہرے پر نظروں کی گرفت کرتے اسے چھیڑا۔ ہمیشہ؟ گردن ذرا سی اوپر کر کے وہ ناز سے بولی۔ منظور ہے۔ اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں کی گرفت میں لیے سوگا کا دل بری طرح دھڑکا۔ مجھے ابھی بھی آپ سے سوری کرنا ہے، سوگا نے اس کی توجہ ہٹانی چاہی۔ کس بات کے لیے؟ غازی نے اسے چونک کر دیکھا۔ رخصتی روکنے کے لیے، سوگا نے آنکھیں جھکا کر نظر اس کے مضبوط مردانہ ہاتھوں پر ڈالی۔ دل جیسے اسے میں پھڑ پھڑانے لگا۔ میں نے پہلے بھی آپ کو کہا تھا، سوری مت کریں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ مت کریں، کیونکہ اس 1 سال میں پہلی بار آج آپ کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھی ہے۔ آپ کی وہ شرمندگی نہیں، وہ محبت تھی۔ اگر دوری کا خیال مجھے تکلیف دے رہا تھا تو دوری کا خیال آپ کو بھی تکلیف دے رہا تھا۔ غازی کی بات کسی قدر سچ تھی، اب وہ اس کے رشتے کو محسوس کرنے لگی تھی، دل کے بہت آس پاس۔ خیر، کچھ تکلیف دہ لمحے ہمیں عمر بھر کی خوشیاں دینے کے لیے ہوتے ہیں، جیسے آج کا لمحہ تھا، مگر اب ہم پھر سے یہاں اکٹھے ہیں، کوئی دوری نہیں، غازی نے کہتے ساتھ ہی اسے خود سے لگایا۔ سوگا نے آنکھیں بند کر کے اس کے محبت بھرے لمس کو محسوس کیا۔ آج کی اگلی پچھلی سب باتیں کر لینی ہے، غازی کو اس کے ارادوں کی سمجھ آ رہی تھی۔ سوگا ایسے مسکرائی جیسے چوری پکڑی گئی ہو۔ ہاں نا، اس سے الگ ہوتے سوگا سے اس کی محبت پاش نظروں میں دیکھنا محال ہو گیا۔ میں نے ایک آئیڈیا سوچا ہے، کچھ یاد آنے پر وہ پھر سے بولی۔ یقیناً یہ آئیڈیا بھی ہم سے متعلق نہیں ہوگا۔ غازی نے تھوڑا جھکتے اپنی گہری نظروں سے اسے دیکھا جیسے تائید چاہ رہا ہو۔ نہیں، تھوڑا تھوڑا ہمارے متعلق بھی ہے، وہ اس کی بات کی تردید کرنے لگی۔ زہ نصیب، کہیں تو ہم بھی آئیں، غازی نے لطیف سا طنز کیا۔ لیکن ویٹ، غازی نے یکدم اسے روکا۔ اس کی الجھن بھری نظروں نے غازی کو بیڈ سے اٹھتے دیکھا۔ اس کا رخ اسٹڈی ٹیبل کی جانب تھا۔ سوگا آنکھوں میں اشتیاق اور الجھن لیے اس کی پشت کو دیکھنے لگی۔ اسٹڈی ٹیبل پر رکھا ایک گفٹ اٹھا کر وہ سوگا کے پاس واپس اسی جگہ پر بیٹھا۔ آپ کے زبردستی والے غم کو ختم کرنے کے لیے آج آپ کی اجازت سے یہ آپ کو دینا چاہتا ہوں، کہتے ساتھ ہی وہ بیڈ سے اتر کر دو زانوں بیٹھا۔ میری آفیشل مسز، اس کی بات پر سوگا کی کھلکھلاتی مسکراہٹ رک نہ سکی۔ غازی کی بھی مسکراہٹ کچھ اور گہری ہوئی۔ کیا میں یہ گفٹ آپ کو دینے کی جسارت کر سکتا ہوں؟ غازی نے ہتھیلی پر وہ گفٹ رکھتے سوگا سے اجازت مانگی۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھے اپنی ہنسی کو روکنے کی جتن کر رہی تھی۔ جی بالکل، مسکراہٹ روکتے ہنستے ہوئے بولی۔ غازی پھر سے اس کے سامنے بیٹھا۔ میرا بھائی چونکہ سنگر ہے تو تھوڑا سا سنگر میں بھی ہوں، بس دل کر رہا ہے آپ کو اپنی آواز میں کچھ سناؤں۔ گفٹ کا ریپر کھولتی سوگا نے رک کر ایک نظر اس کی جانب دیکھا۔ سوچ لیں، کہیں واپس جانے کا فیصلہ نہ کر لوں، شرارت سے اسے دھمکی دی۔ لڑکی، بالکل بھی دل رکھنے کے گن نہیں پتہ، وہ بدمزہ ہوا۔ اچھا چلے ارشاد، مسکراہٹ دبائے وہ ہاتھ روکے اسے سننے کو تیار ہوئی۔
جب سے ہمارا نکاح ہوا ہے تب سے یہ بول مجھے بہت تنگ کرنے لگے ہیں، اور آج انہیں سچ ہوتے دیکھا ہے آپ کی محبت کی صورت۔ وہ بول یہ تھے، غازی نے اپنا گلا کھکارا، اگر میرے بخت کی ریکھا تیرے ہاتھوں سے مل جائے تو دل میں پھول کھل جائیں، مجھے خود سے قریب کر، خود کو میرا نصیب کر، میں کتنا بد نصیب ہوں، تو چھو کر خوش نصیب کر، اگر میرے اد کھلے سارے غم تیرے ہاتھوں سے سل جائیں تو پل میں پھول کھل جائیں۔ غازی نے گنگنانا ختم کر کے اس کی جانب دیکھا جو مسحور کن نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے یوں دیکھنے پر غازی ہولے سے مسکرایا، اس کے ہاتھ سے گفٹ لے کر اس کا ریپر کھولا، اس میں موجود ڈبے میں خوبصورت سی چین نکال کر اس کے گلے کی زینت بنا کر اس کی آنکھوں پر اپنی محبت کے پھول کھلائے۔ آج جب آپ نے میرے کاندھے پر سر رکھ کر اپنے آنسو بہائے صبغہ، مجھے ایسا لگا میں واقعی خوش نصیب ہو گیا ہوں۔ آپ کا وہ لمس، وہ اعتماد، وہ سب ایک جادو تھا جسے میں لفظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا، حتیٰ کہ آج بھی اس لمحے سے پہلے تک یہی سوچ رہا تھا کہ نہ جانے کتنے سال لگیں گے آپ کی محبت جیتنے میں، اپنا عکس آپ کی نظروں میں دیکھنے میں، مگر مجھے اندازہ ہی نہیں تھا وہ لمحہ میں آج ہی دیکھ لوں گا۔ وہ جھوٹ نہیں تھا نا صبغہ، وہ کس قدر یقین اور بے یقینی کی کیفیت میں تھا۔ صبغہ نے بالکل اسی انداز میں اس کے چوڑے سینے پر سر رکھا۔ میں خود نہیں جانتی کب آپا کی مشکلوں کو حل کرتے کرتے میں آپ کی محبت کے جال میں پھنس گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا میں کسی سے محبت کروں گی، مجھے لگتا تھا یہ دھوکہ ہوتا ہے، جھوٹ ہوتا ہے، یہ رشتہ غرض کا ہوتا ہے، مگر پچھلے کچھ عرصے میں آپ کی بے لوث محبت نے میرا ہر خیال غلط ثابت کر دیا ہے۔ اس کے دل پر ہاتھ رکھے وہ جیسے اسے عمر بھر کا سکون بخش رہی تھی۔ اب میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ محبت ہوتی ہے اور یہ بے غرض ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی عام لڑکوں کی طرح میرے وجود کی خواہش نہیں کی، نکاح میں ہوتے ہوئے آپ نے کبھی مجھے چھونے کی یا غلط نظر سے دیکھنے کی چاہ نہیں کی۔ ان سب چیزوں نے میرا محبت پر یقین پختہ کر دیا ہے۔ میں نے اب جانا ہے کہ محبت تو تڑپ کا نام ہے، یہ تو ایسی پیاس ہے جسے پانی کی چاہ نہیں، اس کے لیے پیاس ہونا کافی ہے، یہ بس ہے تو ہے۔ اس کے لیے محبوب کے چہرے کی ایک مسکراہٹ ہی کافی ہے، اس کا ساتھ کافی ہے، اس کا ہونا کافی ہے، وہ دور ہے یا پاس ہے، یہ اطمینان کافی ہے کہ وہ آپ سے ہے اور آپ اس سے ہیں۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب وہ کیسے کہہ رہی ہے، مگر اب اس لمحے اس کا دل اس پیارے دل والے شخص سے اظہار کرنے کو کہہ رہا تھا، اور وہ کر رہی تھی۔ تھینکس غازی، اس بے لوث محبت کے لیے، مجھے محبت کا احساس دلانے کے لیے۔ میں نے اب جانا ہے کہ محبت بہت خوبصورت جذبہ ہے۔ اس کے کندھے سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے وہ تشکر آمیز لہجے میں بولی۔ غازی کے پاس کچھ کہنے کو نہ تھا، اب اسے اس محبت کو نبھانا تھا۔ ابھی اور تعمر اس نے محبت سے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ آج اس کی محبت کی تکمیل ہو گئی تھی، آج وہ واقعی خوش نصیب تھا۔ محبت کے موتی وہ آہستہ آہستہ اس کے وجود میں بکھرا رہا تھا۔ جب سے وہ غازی کی بارات سے آیا تھا وہ سو نہیں پا رہا تھا، بیڈ پر چت لیٹا وہ بس چھت کو گھورے جا رہا تھا۔ اپنا گھر ہونے کے باوجود اس میں ابھی اپنے گھر جانے کی ہمت نہیں تھی۔ ہوٹل کے کمرے میں ہی اس کا قیام تھا۔ آج کا ایک ایک منظر کب سے اس کی آنکھوں کے آگے گھوم رہا تھا۔ ہر منزل میں سب سے واضح چہرہ مناب کا تھا۔ اس نے ایک پل کے لیے بھی فاطق کی جانب نہیں دیکھا تھا، جس کی نظریں تمام وقت صرف اس کا طواف کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے لیے ہی وہ سب کے درمیان رہی تھی، پھر اٹھ کر اندر چلی گئی تھی۔ فاطق کا کتنا ہی دل کیا اس کے پیچھے جائے، اس سے پھر معافی مانگنے کا ایک موقع دینے کی درخواست کرے، لیکن وہ اس قدر بیگانگی کا مظاہرہ کر رہی تھی کہ فاطق میں ہمت ہی نہ ہوئی۔ صبغہ اندر کیوں گئی تھی وہ نہیں جانتا تھا، مگر آخر میں جب وہ صبغہ کو لے کر باہر آئی تھی تب اس کی آنکھیں بہت سارا رو چکنے کی داستان سنا رہی تھی۔ تو کیا وہ صرف اجنبیت کا خول چڑھائے ہوئے ہے؟ فاطق نے تھک کر آنکھیں مونی، کچھ سوچ کر بیڈ کی بائیں جانب سائڈ ٹیبل پر دھرے موبائل کو دیکھا، کچھ سوچ کر اٹھا، تکیوں کے سہارے ٹیک لگا کر موبائل کھولا، مناب کا نمبر نکال کر کچھ ٹائپ کیا۔ وشا کب کی سو چکی تھی، اس کے باوجود مناب اس کے ہاتھوں میں مسلسل انگلیاں پھیرتے سامنے دیوار کو یک ٹک دیکھے جا رہی تھی۔ ذہن منتشر تھا، اور اس کی وجہ فاطق کے علاوہ اور کون ہو سکتا تھا؟ کیا کیا نہ یاد آ رہا تھا، اس کی دیوانگی، اس کی محبتیں، اس کا ایک ایک رنگ مناب کو اب بھی ازبر تھا۔ ایک آنسو چپکے سے آنکھوں کے گوشوں پر ٹھہرا۔ ایک گہری سانس کھینچتے مناب نے بیڈ کے بیک سے سر ٹکایا، سر درد سے پھٹنے والا ہو رہا تھا۔
کہنے کو تو کہہ دیا تھا کہ فاطق کو معاف کر دے گی، مگر کیسے؟ اسی سوچ کے ساتھ ہجر کا ہر وہ لمحہ یاد آیا جب اس ستمگر کے لیے آنسو بہائے تھے، جب لگتا تھا فاطق کی جدائی میں کسی دن سانس بند ہو جائے گی، جب اس کے کپڑوں کی الماری کھول کر اس کی شرٹ سے لپٹ لپٹ کر روئی تھی، جب اس کے پسندیدہ پرفیوم کو خود پر اسپرے کر کے اس کی خوشبو کو آس پاس محسوس کرنا چاہا تھا۔ اگر وشا نہ ہوتی تو وہ شاید فاطق کی جدائی میں پاگل ہو جاتی۔ اس نے شادی سے پہلے نہ سہی، مگر شادی کے بعد اس 1 مہینے میں فاطق سے بے پناہ محبت کی تھی۔ آنسو تواتر سے اس کے گالوں پر پھسل رہے تھے۔ دکھتے سر پر ہاتھ رکھے وہ اپنی سسکیاں روکنے کی کوشش کر رہی تھی کہ موبائل بج اٹھا۔ بے دلی سے فون اٹھایا تو اسی دشمن جہاں کا نمبر دکھائی دیا۔ بے دلی سے موبائل واپس رکھ دیا، پھر کچھ سوچ کر دوبارہ موبائل اٹھا کر کھولا۔ ان باکس میں موجود الفاظ پر وہ اپنی سسکیاں روک نہ پائی۔ سویٹ ہارٹ, would you wake up today? I promise you would recognize my fate. I wanna show you how I have grown in this place. I'm not alone, and I know I'll be okay. But it's always harder when the winter comes to stay, when I can't help but remember all the words I would never say. And it's all killing me that you are not here with me. I'm living happily, but I'm feeling guilty. How you won't believe the wonders I can see. This world is changing, but I love you faithfully. آخر میں لکھا سوری۔ مناب کو تڑپا گیا۔ کیا بس ایک سوری کا لفظ اس کی سب تکلیف کو ختم کر دے گا؟ بیڈ سے اتر کر نیچے کارپیٹ پر بیٹھتے وہ منہ پر ہاتھ رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یکدم فاطق کالنگ بلنک ہوا۔ وہ ساکت ہوئی۔ کچھ دیر موبائل بجتا رہا۔ مناب میں فون اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ ساکت نظروں سے دیکھتی رہی۔ سب میلے ہو چکنے کے بعد فون بند ہو گیا۔ مناب نے آنسو صاف کیے۔ سیدھی ہوئی کہ موبائل پھر بجنے لگا۔ ایک موقع تو اس نے دینا ہی تھا، مگر وہ ایک موقع اتنی جلدی دینا پڑے گا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ ابھی بھی اس میں فون اٹھانے کی ہمت نہ تھی۔ مناب کے میسج چیک کرنے پر دوسری جانب اس کے میسج پڑھنے کا نوٹیفیکیشن مل چکا تھا۔ وہ نہ ملا ہوتا تو وہی سمجھتا کہ مناب شاید سو چکی ہے، مگر اب وہ جانتا تھا کہ وہ بھی اس کی طرح جاگ رہی ہے۔ تیسری بار فون بجنے پر بالآخر مناب نے فون اٹھا لیا۔ فون کان سے لگانے کے بعد بھی کچھ نہ بولی۔ ہیلو مناب؟ فاطق کی آواز کی بےتابی ڈھکی چھپی نہیں تھی۔ آنسو مناب کے گالوں پر پھسلی۔ اس کی سانسوں کی آواز بھی فاطق کے لیے بہت تھی۔ کم از کم وہ اسے سن تو رہا تھا۔ وہ سب سن رہا تھا جسے مناب میں کہنے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ میں معافی مانگنے کے قابل نہیں، پھر بھی میں ہر دن آپ سے معافی مانگوں گا۔ شاید کوئی ایسا دن آئے کہ آپ کا دل میرے لیے پگھل جائے۔ کوئی تو ایسی گھڑی آئے جب میری محبت پھر سے آپ کے دل میں تر و تازہ ہو۔ فاطق کے لہجے کی تکلیف مناب کو سکون دینے کے بجائے بے چین کر رہی تھی۔ تو کیا دل اب بھی اس کا تمنائی ہے؟ تو کیا ذہن بھی اس کا دیا ہر زخم بھول گیا ہے؟ کیا میں اتنی ہی ارزاں تھی کہ آپ مجھ سے منہ موڑ لیتے؟ 6 سال بعد وہ جو اس سے کبھی شکوہ نہیں کرنا چاہتی تھی، آج اس کی آواز سنتے ہی ایک شکوہ ہونٹوں سے ادا کر بیٹھی۔ نہیں مناب، آپ تو میرا سب کچھ ہو۔ مناب کی سسکیاں بڑھنے لگیں۔ فاطق کا بس نہیں چل رہا تھا کسی طرح اس کے پاس پہنچ جائے، اس کے آنسو اپنے ہاتھوں سے چنے۔ بے بسی سے سر تھک ہار کر بیڈ گراؤنڈ سے لگایا۔ صرف ایک موقع، آخری موقع دے دو۔ خواہش زباں پر آ ہی گئی۔ مجھ میں ہمت نہیں، مناب نے صاف گوئی کا مظاہرہ کیا۔ اس ایک موقع کے بدلے جو کہو گی مانوں گا، بس ایک آخری موقع آپ کے روبرو آنے کا۔ فاطق نے پھر سے خواہش ظاہر کی۔ ایک موقع دینے کا وہ فیصلہ تو کر چکی تھی، مگر اسے ماننے میں متعمل تھی، اسے کہنے میں گزیر برت رہی تھی۔ دل تھا کہ ہمت نہیں کر پا رہا تھا، اور دماغ وہ الگ ذہن کے پردے پر تکلیف دہ لمحات کی فلم چلا رہا تھا۔ کس کی سنتی؟ کچھ بھی کہے بنا اس نے خاموشی سے فون کاٹ دیا۔ پیر سمیٹ کر سینے سے لگائے، ٹانگوں کے گرد بازو لپیٹ کر چہرہ ان میں چھپا لیا۔ وہ اس وقت کسی سہارے کی شدت سے خواہش مند تھی، مگر اس سہارے تک پہنچنے میں ہچکچا رہی تھی۔ اگلے دن ولیمہ پر وعدہ کے مطابق وہ موجود تو تھا، مگر بجھا ہوا۔ رات مناب نے جیسے اس کی کچھ بھی سنے بنا فون بند کر دیا تھا۔ فاطق کی امیدیں ختم ہو رہی تھی۔ وہ کیسے اسے کچھ کہہ پائے گا؟ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ مناب کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھی۔ وہ معافی کیسے مانگتا؟ غازی بلیک ڈنر سوٹ میں موو کلر کی ٹائی لگائے بے حد مطمئن اور خوش نظر آ رہا تھا۔ موو اور پستی رنگ کے لہنگے اور شارٹ شرٹ میں دلہن بنی صبغہ کی پلکیں رخساروں سے اٹھنے سے انکاری تھی۔ محبت کے جگنو کسی کے چہرے پر کیسے نظر آتے ہیں؟ ان پلوں میں
میں صبغہ کے چہرے سے چھلکتے بآسانی نظر آ رہے تھے۔ خوشی سے دمکتا دونوں کا چہرہ اسٹیج کے پاس کھڑی مناب کو مطمئن کر گیا۔ اسٹیل گرے ساڑی اور خوبصورتی سے کیے میک اپ میں وہ ہر آنکھ کو چونکنے پر مجبور کر رہی تھی۔ رات بھر کے رونے سے سوجی ہوئی آنکھوں کو اس نے بڑی مہارت سے چھپا لیا تھا، مگر ان آنکھوں کی بے چینی، خالی پن اور یاسیت کم از کم فاتق کی نظروں سے اوجھل نہیں تھا۔ سب خوش گپیوں میں مصروف تھے اور فاتق مناب کا جائزہ لینے میں۔ پاپا، آپ میں اور ممی کی کوئی پک نہیں لے رہا؟ وشا اس کی گود میں چڑھی شکوہ کنہ لہجے میں بولی۔ ابھی لو، فاتق نے موبائل نکال کر اپنی اور وشا کی سیلفی بنا ڈالی۔ مگر ممی تو اس پک میں نہیں ہے، وہ منہ پھلا کر بولی۔ ممی ابھی مجھ سے خفا ہے نا، فاتق نے گہری سانس بھرتے ہوئے کہا۔ آپ نے کل مجھ سے پرومس کیا تھا کہ ممی سے سوری کریں گے، وہ انگلی اٹھا کر اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی۔ فاتق اس کی ادا پر ہنس پڑا۔ سوری بھی کیا تھا، لیکن ممی ابھی بھی نہیں مانی، فاتق نے بے سارے جہاں کی بے چارگی اپنے لہجے میں سمو کر کہا۔ آئی وش کبھی میری، آپ کی اور ممی کی پرفیکٹ فیملی پک ہو، جیسے میرے فرینڈس کی ہوتی ہے، وہ منہ لٹکا کر بولی۔ فاتق نے بے اختیار آمین کہا۔ اسے محبت سے اپنے ساتھ لگاتی ادھر ادھر پھرتی اس کٹھور کو دیکھا جس سے سب کی پرواہ تھی سوائے فاتق کے۔ واجد غصے بھری نگاہوں سے ہی صحیح مگر اس کی جانب دیکھ تو لیتے تھے، مناب تو وہ بھی نہیں کر رہی تھی۔ دل تھا کہ اس کے لیے بے چین تھا اور وہ تھی کہ لاپرواہ۔ بھابھی، غازی نے اسٹیج پر بیٹھے دائیں جانب اسٹیج سے کچھ دور کھڑی مناب کو آواز دی۔ مناب نے مڑ کر دیکھا، نظریں غازی کے پاس کھڑے فاتق سے ٹکرائیں، دل بری طرح دھڑکا۔ ان نگاہوں کا شور بڑھتا جا رہا تھا اور مناب اتنی جلدی ان کی حکایتیں سننا نہیں چاہتی تھی۔ غازی نے اشارے سے اوپر آنے کا کہا۔ مناب نے ایک بیزار نگاہ اس پر ڈالی۔ فاتق مسلسل اسے نظروں کے فوکس میں رکھے ہوا تھا۔ مناب مرتے کیا نہ کرتے کے مصادق ساڑی کا پلو سنبھالتے آگے بڑھی۔ وشا کاؤچ پر بیٹھی تھی جبکہ اس کے آگے غازی اور فاتق کھڑے کچھ بات کر رہے تھے۔ وشا باپ کا ہاتھ تھامے اس کے بائیں جانب کھڑی تھی۔ کیا بات ہے؟ مناب نے فاتق کو بھرپور طریقے سے نظر انداز کرتے غازی سے پوچھا۔ بھابھی وہ دیکھیں۔ غازی نے یکدم اس کا رخ سامنے کیا، نامحسوس انداز میں بیچ میں سے ہٹا۔ فاتق بھی حیران نظروں سے غازی کو دیکھ رہا تھا۔ کیا ہے؟ مناب نے حیران ہو کر سامنے دیکھا کہ وہ کیا دکھا رہا ہے۔ اتنی دیر میں کیمرے کی فلیش نے مناب، فاتق اور وشا کی کھٹاکھٹ تصویریں لے ڈالی۔ کچھ بے یقینی سے اس نے پاس کھڑے فاتق کو دیکھا جو خود حیران تھا کہ غازی نے کیا کیا ہے۔ جتنی دیر میں وہ سنبھلی، اسٹیج کے سامنے موجود سب کیمرے انہیں ہمیشہ کے لیے قید کر چکے تھے۔ مناب غصے سے سرخ چہرہ لیے سیکنڈ سے پہلے اسٹیج سے اتر گئی مگر وشا کی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ یہ کیا تھا؟ فاتق نے غصے سے صبغہ کے ساتھ بیٹھے غازی کو گھورا۔ وشا کی خواہش؟ آپ دونوں تو نہ جانے کب پوری کرتے، مگر میں اپنی بیٹی کی یہ خواہش آج اور ابھی پوری کرنا چاہتا تھا، غازی نے محبت سے وشا کو دیکھتے ہوئے کہا جو نہ سمجھی سے کبھی غازی اور کبھی فاتق کو دیکھ رہی تھی۔ فاتق وشا کو لیے اسٹیج سے اتر گیا مگر مناب کے دل میں یہ غلط فہمی گھر کر گئی تھی کہ یہ سب فاتق نے جان بوجھ کر کروایا تھا۔ فاتق بھائی، آپ اس محفل میں ہیں اور کوئی گانا نہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ جو اسٹیج سے اتر کر کزنس کے نرغے میں پھنسا تھا ان کی بات پر مزید پریشان ہوا۔ نہیں یار، آلریڈی اتنا اچھا میوزک چل رہا ہے۔ فاتق نے اسٹیج کے بائیں جانب بنے ایک اور اسٹیج کی طرف اشارہ کیا جہاں پہلے سے ہی موسیقی کا انتظام تھا۔ نہیں نہیں، ہمیں آپ سے کچھ سننا ہے، سب یک زبان ہو کر بولے۔ مہندی پر بھی سب نے فرمائش کی تھی مگر وہ ٹال گیا تھا، لیکن آج اسے سب کو پھر سے ٹالنا مشکل لگ رہا تھا۔ اب آپ بڑے بڑے سنگرز کی طرح نخرے دکھا رہے ہیں، نتاشا پھپھو کی بیٹی منہ پھلا کر بولی۔ لوگ اتنی دور دور سے آ کر آپ کے گانے سنتے ہیں، ہمیں تو کزنز ہونے کے ناطے کچھ فائدہ ہونا چاہیے نا، ایک اور کزن بولا۔ سب کے زور دینے پر اس نے آنکھوں میں بے چارگی لیے داؤد کی جانب دیکھا۔ ان کے جذبات میں سر ہلانے پر وہ اسٹیج کی جانب بڑھا۔ سب کزنز اشتیاق سے اسی اسٹیج کے پاس کھڑے ہو گئے۔ واجد غصے سے پیچ و تاب کھا رہے تھے۔ داؤد کو بھی گھور کر دیکھا جنہیں پرواہ نہیں تھی۔ وشا بھی خوشی سے دمکتے چہرے سے باپ کے پاس کھڑی تھی، مائک ہاتھ میں لیے اس نے گلا کھکھارا۔ سب نے تالیاں بجا کر اس کی حوصلہ افزائی کی۔ گٹار والے سے گٹار لے کر گلے میں ڈال نظریں مناب کی جانب اٹھی جس کی نظریں اس پر نہیں تھیں مگر سماتے اسی کی جانب متوجہ تھی۔ فاتق کے چہرے پر محظوظ کن مسکراہٹ جاگی۔ فاتق نے چند بول سوچ کر آنکھیں بند کی۔ This is a day filled with sadness and pain, sorrow and shame, like I have never known. Why can't I get it right? On the first or the second time, will the third be wasted life? Should we try again and smile again? Hold our breath and pray? Should we leap in faith?
or stand in vain, hold our breath and pray, and try again. This is a day of failure that brings memories that sting, a heart that is stained. I know I'm not the only one to face this loaded gun and pen. What had begun? Oh, it is for love. It is for love that we try and that we pray. इन अल्फाज में कौन सी ख्वाहिश पना थी, मनाब अच्छे से जान गई थी। फातक की गंभीर आवाज़ पूरे माहौल पर सहर तारी कर रही थी। दर्द ही दर्द था उसकी आवाज़ में। आंखें खोलकर मनाब की जानिब देखा, जो शायद उसकी आंखें बंद होने का फ़ायदा उठाते इस वक्त फातक की जानिब ही मतवज्जा थी। उसके देखने पर एकदम नज़रों का जाविया बदल गई। फातक हौले से मुस्कुराया। गाना ख़त्म होते ही सब ने भरपूर तालियों से उसे दाद दी। फंक्शन ख़त्म होते ही गाजी ने विशा को वाजिद और नाज की गाड़ी में बिठाया, जबकि वो खुद मनाब और सबगा के हमरा अपनी गाड़ी में बैठा। गाजी, अब कहाँ जाना है? मनाब थकी हुई थी, जिस्मानी तौर पर भी और ज़हनी तौर पर भी। गाजी वाजिद और नाज को कह आया था कि वो उन दोनों को आइसक्रीम खिला कर ला रहा है। घर चलो, अब कल आकर खा लेना। वाजिद, जो वैसे ही फातक की वजह से सारा वक्त गुस्से और इकताहट का शिकार रहे, गाजी को टोकने लगे। बाबा बस थोड़ी देर में आ रहे हैं। भाई साहब, बच्चे हैं, एंजॉय करने दें, यही तो दिन है। दाऊद ने उसकी हिमायत की। तुम उन्हें ज़्यादा शय मत दो, वैसे भी तुमसे ज़रा फारिग होकर कुछ ज़रूरी बात करनी है। सबकी मौजूदगी के सबब वो गाजी को कुछ कह न पाए। दाऊद की हिमायत भी उन्हें एक आंख न भाई थी। फातक के बेजा तरफदारी के सबब वो वैसे ही दाऊद पर गुस्सा थे, मगर उन्हें तंबीह करना नहीं भूले। जी ज़रूर, जब आप बुलाएंगे हाजिर हो जाऊंगा। उन्होंने गाजी को निकलने का इशारा करते वाजिद को बातों में लगाया। गाजी उन दोनों को लेकर फ़ौरन अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ा और अब वहाँ से निकलने के बाद मनाब मुसलसल दुहाइयाँ दे रही थी। मुझे आइसक्रीम का कोई इतना शौक़ नहीं, तुम दोनों ही बस आ जाते। वो फिर से कोफ्त ज़दा लहजे में बोली। अब आ गई हो तो मुंह फुलाकर ज़रूर बैठना है, सबगा ने गुस्से से कहा। अच्छा भाई। उसे फ़ौरन अपने बेजार अंदाज का अंदाज़ा हो गया। फ़ौरन संभल गई। जो भी था, अब गाजी उसकी बहन का शौहर भी था और इस रिश्ते के नाते उसे गाजी को अहमियत देनी होगी। गाजी ने मुस्कुराहट दबाकर सबगा को देखा। कुछ दूर ही पहुँचे थे कि गाजी ने एकदम गाड़ी रोक दी। मनाब, जो अपनी सोचों में गुम थी, हैरान होकर इर्द गिर्द देखने लगी, जहाँ आइसक्रीम की कोई दुकान नहीं थी। यहाँ क्यों रुके हो? उसने कुछ हैरान होकर गाजी से कहा, मगर उसके जवाब देने से पहले ही एक और गाड़ी उनके पीछे रुकी, जो हॉल से यहाँ तक उनका पीछा कर रही थी। एकदम मनाब की जानिब का दरवाज़ा खुला। मनाब एकदम डर सी गई। बाईं जानिब देखने पर जो चेहरा नज़र आया, उसे वो कितने लम्हे बेयकीन नज़रों से देखती रही। गाजी और सबगा मुतमईन बैठे थे। आओ, फातिक ने हाथ आगे बढ़ाकर उसको निकलने को कहा। मनाब आंखों में हैरानी लिए उन्हें देख रही थी। मैं क्यों आऊँ? मुझे घर जाना है, वो बिदक कर बोली। घर ही ले जा रहा हूँ। अब की बार उसने ज़बरदस्ती मनाब का हाथ थामकर बाहर निकाला। 6 साल बाद उसके वजूद से फिर से आशनाई हुई थी। दिल तो धड़कना ही था। गाजी, इन्हें मना करो। मनाब ने आखिरी उम्मीद के तौर पर गाजी को देखा। आपा, तुम अपना वादा भूल रही हो, तुमने फातक भाई को एक चांस देना था। सबगा ने उसे बहुत कुछ याद दिलाया। मनाब खामोश हो गई। मज़ाहमत दम तोड़ गई। हाँ, चांस देना था, मगर वो चांस इतनी जल्दी, यह मनाब को अंदाज़ा नहीं था। फातक के साथ उसकी गाड़ी की जानिब बढ़ गई। हाँ, उसे सुनना था और बहुत सा सुनना था। किसी बुत के मानंद वो उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठी। फातक ने गहरी नज़र साड़ी में मलबूस मनाब पर डाली। मिटे मिटे मेकअप में भी वो दमक रही थी। विंड स्क्रीन से पार देखते उसके चेहरे से ही उसके जहन की अबतर हालत का अंदाज़ा हो रहा था। फातक ने नज़र फेर कर गाड़ी स्टार्ट की। उनकी गाड़ी स्टार्ट होते ही गाजी ने भी अपनी गाड़ी स्टार्ट की। सुबह फातक को गाजी की कॉल आई थी। कैसे है भाई? गाजी के फ्रेश लहजे से ही फातक को अंदाज़ा हो गया था कि वो बेहद खुश है। मैं तो ठीक हूँ, तुम अपनी सुनाओ, कैसे हो? बेगम को तुम पसंद आ गई? अभी तक बेगानगी चल रही है? फातक जानता था कि सबगा गाजी के बरक्स है। जहाँ वो मोहब्बत में शिद्दत पसंद है, सबगा के जज्बात बिल्कुल ठंडे और बर्फीले हैं। जनाब, मैं नापसंद किए जाने वाला बंदा नहीं। वो तो थोड़ा लिहाज मरवत बरतता था, सिर्फ इसीलिए कि मोहब्बत में ज़ोर ज़बरदस्ती अच्छी नहीं होती। गाजी ने कुछ फ़ख्र से कहा। मगर आपके मामले में अब ज़ोर ज़बरदस्ती करनी पड़ेगी। गाजी की बात पर फातक चौंका। क्या मतलब? उसने अचंभे से पूछा। अस्सलाम वालेकुम भाई, एकदम फ़ोन से सबगा की आवाज़ उभरी, जिसका मतलब था कि गाजी ने स्पीकर ऑन किया हुआ था। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो छोटी? फातक मोहब्बत से बोला। बिल्कुल ठीक भाई, मैंने और गाजी ने एक प्लान बनाया है जिस पर अमल आपको करना है। सबगा ने उसे भी राज में शरीक किया। वो क्या? फातक ने दिलचस्पी से कहा। हमारे रिसेप्शन के बाद मैं और गाजी आपा को गाड़ी में आइसक्रीम खिलाने का कहकर ले जाएंगे।
दाऊद मामू से भी हमने बात कर ली है, वो बड़े मामू को इंगेज करेंगे और आप हमारी गाड़ी को फॉलो करेंगे। कुछ दूर जाकर हम गाड़ी रोकेंगे और आपने आपा को अपने साथ ले जाना है। उसका प्लान सुनकर जहाँ फातक खुश हुआ, वहाँ मनाब के रवैये का सोचकर घबराया। लेकिन सबगा, तुम्हारी आपा बहुत गुस्से में है। फातक को मनाब की रात वाली बेइतनाई याद आई। भाई, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। मैं जानती हूँ आपको ज़ोर ज़बरदस्ती पसंद नहीं होती, तो अब तक आप उसके पलटने के इंतज़ार में ना होते, बल्कि उसे अपनी जानिब आने पर मजबूर कर चुके होते। मैंने कल रात उससे वादा लिया था कि मेरी खुशियाँ का दारोमदार आपकी माफ़ी पर है। वो अपने दिल में आपके लिए गुंजाइश निकालेगी और अब कल से अब तक वो आपको माफ़ करने के बारे में सोचने पर मजबूर है। सबगा खामोश हुई। गाजी ठोरी के नीचे सीधे हाथ की मुट्ठी जमाए गहरी निगाहों से सबगा को देखने में मसरूफ़ था, जो हमेशा की तरह उसे नज़रअंदाज किए फातक को मनाने में मसरूफ़ थी। गाजी के बाजू के हल्के में बेड पर बैठे भी वो अपने आप में ही मगन थी। वो तो ठीक है, मगर वो और बदगुमान न हो जाए। फातक किसी कदर बेबसी से बोला। ओफ़ो फातक भाई, हर बार दूसरे की मर्ज़ी पर काम करने ज़रूरी नहीं होते। किसी की बेहतरी के लिए आगे बढ़कर उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना पड़ता है। वो समझ नहीं रही कि वो अपनी ज़िंदगी के साथ गलत कर रही है। उसे अपने होने का, अपने साथ का एहसास दिलाएं, चाहे ये एहसास ज़बरदस्ती दिलाना पड़े। सबगा की बात पर वो हुंकारा भर कर रह गया। भाई, इंतज़ार कभी कभी और बदगुमानियाँ ले आता है। इससे पहले कि आप उसके वापस पलटने का इंतज़ार करें, बेहतर है कि उसे मजबूर करें कि वो पलटे। और ये सब फ़ोन और मैसेजेस पर नहीं होगा, आपको उसके रूबरू आना पड़ेगा। जब अपनी ख्वाहिशों के लिए आपने इंतज़ार नहीं किया, तो अपनी सच्ची खुशियों के लिए क्यों कर रहे हैं? सबगा ना चाहते हुए भी हल्का सा तंज कर गई। फातक के लिए कुछ कहने को नहीं बचा। ठीक है, वो हामी भर गया। कभी भी डू और डाई जैसे हालात का मुकाबला करना पड़ता है। फ़ोन बंद करने से पहले भी वो उसे नसीहत करना ना भूली और फातक के लिए सोचों के नए दर वाह कर गई। सबगा ने ठीक कहा था, खुशियों के पलटने का इंतज़ार क्यों किया जाए? और उस लम्हे उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी उसके करीब थी। तो ये वाली नॉवल, आहा, मज़ा आ गया रीड करके। बहुत अच्छा एपिसोड था। आपको नहीं लगता बहुत अच्छा एपिसोड था? जब मैंने पहली बार ये नॉवल रीड किया था, तो मुझे इस नॉवल में सिर्फ़ और सिर्फ 2 ही कैरेक्टर, यानी एक ही स्टोरी दिखाई दी थी। वो स्टोरी है मनाब की और फातक की। लेकिन जब मैं इसे दूसरी बार रीड कर रही हूँ, तो मुझे मनाब और फातक की स्टोरी तो ऑलरेडी इंटरेस्टिंग लग रही थी, लेकिन जब मैं इस नॉवल को दूसरी बार रीड कर रही हूँ, तो मुझे इस बार सबगा और गाजी की जो स्टोरी है ना, वो बहुत अच्छी लग रही है। मतलब मुझे सबगा जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर लग रही है। मतलब ऐसी लड़कियाँ कम कम ही होती हैं ना, इतनी स्ट्रॉन्ग, इतनी बोल्ड, इतनी पावरफुल, सारी बात कह देने वाली, इतनी एक्सप्रेसिव, साथ साथ खुद पे कंट्रोल रखने वाली। मतलब मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। पहली बार मुझे मनाब का कैरेक्टर ज़्यादा अच्छा लग रहा था, और इस बार इतने सालों बाद जब मैं इसको फिर से रीड कर रही हूँ, तो मुझे सबगा का कैरेक्टर बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसा होता है ना कि आप एक ही कहानी को अगर कई बार पढ़ें, तो आप उसे कई नज़रों से देखते हैं। पहले कुछ और देखते हैं, बाद में आपकी नज़र बदल जाती है, बाद में आप कुछ और पॉइंट्स देखते हैं, वो ज़्यादा आपको इंटरेस्टिंग लगते हैं। पता नहीं है, मेरे साथ है, ये सबके साथ है कि अगर एक ही कहानी हम कई बार पढ़ें, तो हमें वो हर बार कहानी नई लगती है। मतलब कुछ नए पॉइंट्स दिखाई देते हैं, तो वही मेरे साथ हो रहा है। ठीक है, लगता है मैंने कुछ ज़्यादा ही बकवास की है। मुझे आप लोगों की भी राय जाननी है, तो आप लोग भी मुझे बताएं कि आप कितना मेरे बात से हामी भरते हैं, कितने मेरे बात से अग्री करते हैं, और क्या मेरी बात आप लोग को समझ आई या नहीं आई। ठीक है, हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। जाने से पहले मेरी वही गुजारिश कि चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। आपका सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है, तो कमेंट्स भी करें और लाइक भी करें। हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। ओके, टाटा, बाय।